ایک سال پورا ایک سال بیت گیا ہے اس لڑکی کو اس گھر میں آئے ہوئے، لیکن آج تک شہویر کی گود خالی نہ کر سکی۔ میرا بیٹا جو پورے خاندان کا وارث ہے، کیا اس کی قسمت میں ایک اولاد بھی نہیں؟ بیگم زرقا کی آواز میں زہر کی آمیزش تھی۔ عنایہ آئینے کے سامنے کھڑی کپکپاتے ہاتھوں سے اپنے دوپٹے کو درست کر رہی تھی۔ ان کی شادی کوئی عام شادی نہیں تھی، بلکہ دو خاندانوں کے درمیان برسوں سے چلتی دشمنی کو ختم کرنے کے لیے کیا گیا ایک تلخ سمجھوتا تھا۔ اسے اس گھر میں ایک قربانی کے بکرے کی طرح لایا گیا، اور اب اولاد نہ ہونے کا طعنہ اسے روز جیتے جی مار دیتا۔ اچانک کمرے کا دروازہ زور سے کھلا۔ شہویر اندر داخل ہوا۔ سیاہ سوٹ میں ملبوس تھی نقوش اور آنکھوں میں لرزتی بے حسی۔ وہ کسی غصے میں بھرے طوفان کی مانند لگ رہا تھا۔ عنایہ نے سہم کر اسے دیکھا۔ شہویر، وہ امی باہر پھر سے؟ خاموش! شہویر کی گرجدار آواز نے اسے وہیں منجمد کر دیا۔ وہ اس کے قریب آیا، اتنا قریب کہ عنایہ کو اس کے وجود سے اٹھتی سگریٹ اور مہنگے پرفیوم کی ملی جلی خوشبو صاف محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے عنایہ کے بازو کو سختی سے جکڑا۔ اس کی گرفت اتنی شدید تھی کہ عنایہ کے لبوں سے ہلکی سی سسکی نکل گئی۔ تمہاری اس خاموشی اور اس معصوم صورت نے میرے خاندان کا سکون غارت کر دیا ہے۔ باہر میرے ماں کے طعنے ختم نہیں ہو رہے، اور یہاں تم ہو کہ آج بھی اسی طرح پتھر بنی کھڑی ہو۔ اس کے لہجے میں نفرت کی انتہا تھی۔ میرا کیا قصور ہے شہویر؟ کیا اولاد دینا میرے ہاتھ میں ہے؟ عنایہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ شہویر نے اسے جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا، یہاں تک کہ اس کا وجود شہویر کے سینے سے جا ٹکرایا۔ قصور تمہارا ہے عنایہ، کیونکہ تم اس خاندان کی بیٹی ہو جس نے میرے باپ کو سڑک پر ذلیل کیا تھا۔ میں نے تمہیں معاف کرنے کے لیے شادی نہیں کی تھی، میں نے تم سے بدلہ لینے کے لیے تم سے نکاح کیا تھا۔ اس نے عنایہ کے چہرے کو اپنے مضبوط ہاتھ کی گرفت میں لیا۔ اس کی انگلیاں عنایہ کے گالوں میں دھنس رہی تھیں۔ ایک سال میں نے صبر کیا، لیکن اب نہیں۔ اگر تم مجھے وارث نہیں دے سکتی تو اس گھر میں تمہاری حیثیت ایک خادمہ سے بھی زیادہ کچھ نہیں ہے۔ وہ دھیرے سے اس کے کان کے پاس جھکا۔ اس کی گرم سانسیں عنایہ کی گردن پر تپش پیدا کر رہی تھیں۔ لوگ کہتے ہیں میں بے حس ہوں، چلو آج تمہاری یہ غلط فہمی بھی دور کر دیتے ہیں۔ شہویر کا انداز بدلا۔ اس کی نفرت اب ایک وحشیانہ مطالبے میں بدل رہی تھی۔ اس نے عنایہ کو دیوار سے لگا دیا اور اس کے گرد اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر اسے محصور کر لیا۔ آج اس کمرے سے باہر تمہارے رونے کی آواز نہیں جانی چاہیے، ورنہ یاد رکھنا جس دن میں نے تمہیں اس گھر سے نکالا تمہارے باپ کی عزت گلیوں میں رلے گی۔ عنایہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اس مرد کی نفرت اور اس کی قربت کے درمیان پس رہی تھی۔ شہویر نے اپنی پیشانی اس کی پیشانی سے ٹکا دی۔ اس کی آنکھوں میں جلتی آگ عنایہ کے ضبط کے بندھن توڑنے کے لیے کافی تھی۔ بولو، کتنی قیمت چاہیے تمہیں اس بچے کی؟ 20,000؟ 50؟ یہ تمہارے باپ کا وہ وقار جو میرے قدموں تلے ہے؟ اس نے طنزیہ ہنستے ہوئے عنایہ کے کان کی لو کو چھوا، جس سے عنایہ کے پورے وجود میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ وہ نفرت کر رہی تھی اس سے، لیکن شہویر کا لمس اس کی ہمت کو جواب دے رہا تھا۔ یہی اس کی زندگی کا المیہ تھا۔ وہ اس مرد کی قید میں تھی جس سے وہ محبت کرنا چاہتی تھی، مگر وہ صرف بدلہ لینا جانتا تھا۔ حویلی کی فضاؤں میں آج ایک عجیب سی گھٹن تھی۔ عنایہ پچھلے کئی دنوں سے ڈھلتی نکاہت اور جی متلانے کی کیفیت کو چھپا رہی تھی، لیکن آج ہسپتال کی اس رپورٹ نے سب کچھ واضح کر دیا تھا۔ وہ حاملہ تھی، اس کے اندر ایک نئی زندگی سانس لے رہی تھی۔ ایک پل کے لیے اس کے چہرے پر ممتا کی پہلی چمک آئی، لیکن اگلے ہی لمحے شہویر کا چہرہ یاد آتے ہی وہ خوف سے تھر تھر کانپ اٹھی۔ وہ کمرے میں صوفے پر بیٹھی رپورٹ ہاتھ میں لیے ساکت تھی کہ شہویر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر وہی مخصوص تکبر تھا۔ سنا ہے آج تم ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، کیا ہوا؟
کیا ایک بار پھر وہی ناکامی کی خبر لائی ہو؟ اس نے تنزیہ لہجے میں کوٹ اتار کر بیڈ پر پھینکا۔ عنایا نے لرزتے ہاتھوں سے رپورٹ اس کی طرف بڑھا دی۔ شہویر نے بے پرواہی سے کاغذ پکڑا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر تحریر پر پڑی اس کی آنکھوں میں ایک وحشیانہ چمک لہرائی۔ مبارک ہو شہویر، تم باپ بننے والے ہو۔ عنایا کی آواز بھرا گئی تھی۔ اسے لگا تھا شاید یہ خبر سن کر شہویر کی نفرت کچھ کم ہو جائے گی، شاید وہ اسے گلے لگا لے گا، لیکن شہویر زور سے ہنسا، ایک ایسی ہنسی جس نے عنایا کے دل کے ٹکڑے کر دیے۔ باپ؟ اس نے رپورٹ کو میز پر پٹک دیا۔ بولو، کتنے پیسے چاہیے اس بچے کو دنیا میں لانے کے؟ 20,000، 50,000؟ بولو عنایا۔ عنایا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ تم یہ کیا کہہ رہے ہو شہویر؟ یہ تمہارا خون ہے، تمہارا بچہ ہے۔ شہویر اس کے قریب آیا اور اس کی تھوڑی کو سختی سے پکڑ کر اوپر اٹھایا۔ اتنے پیسوں میں تمہیں کوئی منہ بھی نہیں لگائے گا۔ شہویر، جدون کا بچہ ہے تمہارے پیٹ میں، کسی چھوٹے موٹے ہسپتال میں نہیں ہوگا وہ۔ اس نے بے رحمی سے اپنا ہاتھ عنایا کے پیٹ پر پھیرا۔ عنایا کو اس کا یہ لمس سکون کے بجائے خوف دے رہا تھا۔ یہ میرا وارث ہے، اسے مارنے کا سوچا بھی تو جان لے لوں گا۔ اس کا لہجہ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ لیکن ایک بات کان کھول کر سن لو، تمہاری حیثیت اس بچے کی ماں کی نہیں بلکہ ایک نرس کی ہے۔ عنایا کا سانس رکنے لگا۔ شہویر، تم اتنے پتھر کیسے ہو سکتے ہو؟ ابھی تو شرط باقی ہے۔ اس نے سگریٹ سلگائی اور ایک گہرا کش لے کر دھواں عنایا کے چہرے کی طرف اچھالا۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد تمہیں 2 سال تک اسے اپنا دودھ پلانا ہوگا، یہ اس کا حق ہے، اور ان 2 سالوں کے دوران تم اس گھر کی دہلیز پار نہیں کر سکتی، نہ اپنے باپ کے گھر جا سکتی ہو اور نہ ہی مجھ سے طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہو۔ اگر اس دوران تم پھر سے پریگننٹ ہوئی تو تمہیں اس بچے کو بھی دنیا میں لانا ہوگا۔ عنایا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ تم مجھے قیدی بنا کر رکھنا چاہتے ہو؟ صرف اولاد کے لیے؟ تم قیدی ہی تو ہو عنایا، اس دن سے جس دن تمہارے باپ نے صلح کے نام پر تمہیں میرے حوالے کیا تھا۔ شہویر نے اس کے آنسوؤں کی پرواہ کیے بغیر اپنی بات جاری رکھی۔ 2 سال بعد جب بچہ بڑا ہو جائے گا میں تمہیں تمہاری آزادی دے دوں گا۔ تمہاری قیمت لگ چکی ہے، اب بس سودا پورا کرنا تمہارا کام ہے۔ عنایا ٹوٹ کر فرش پر بیٹھ گئی۔ اس کی روح تک چھلنی ہو چکی تھی۔ جس مرد کو اس نے اپنا ماننا چاہا تھا وہ اس سے صرف ایک مشین سمجھ رہا تھا۔ لیکن پھر اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا، وہاں ایک ننھی سی جان پناہ لیے ہوئے تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں پونچھی اور ایک گہرا سانس لیا۔ اس کی ممتا نے اسے ہمت دی۔ ٹھیک ہے شہویر جدون، اس نے لہجے میں ایسی مضبوطی لائی جو شہویر کے لیے غیر متوقع تھی۔ میں تمہاری ہر شرط مانتی ہوں، میں اس گھر میں رہوں گی، تمہارے وارث کو پالوں گی، لیکن یاد رکھنا تم اس بچے کے باپ تو بن جاؤ گے لیکن اس کے دل میں اپنے لیے کبھی جگہ نہیں بنا پاؤ گے۔ تم نے میرا سودا کیا ہے نا، اب دیکھنا کہ یہ سودا تمہیں کتنا مہنگا پڑتا ہے۔ شہویر کی آنکھوں میں غصے کی لہر دوڑی، لیکن عنایا کی نظروں میں اب خوف نہیں تھا بلکہ ایک ماں کا عزم تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ راستہ کٹھن ہے، نفرت اور جدائی کی آگ سے اسے گزرنا ہے، لیکن اب وہ اکیلی نہیں تھی، اس کا بچہ اس کی طاقت تھا۔ شہویر خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا، لیکن اس کے قدموں میں وہ پہلی والی تیزی نہیں تھی۔ عنایا کے الفاظ اس کے دل پر کسی تیر کی طرح لگے تھے۔ باہر ہال میں اس کی ماں خوشی سے مٹھائیاں بانٹ رہی تھی۔ رات کے پچھلے پہر عنایا کی طبیعت اچانک بگڑ گئی تھی۔ شدید متلی اور کمر کے درد نے اسے بے حال کر دیا تھا۔ وہ دبے پاؤں کچن کی طرف بڑھی کہ شاید تھوڑا ٹھنڈا پانی پی کر افاقہ ہو، لیکن سیڑھیوں کے پاس ہی اس کا سر چکرانے لگا۔ عنایا! ایک مضبوط ہاتھ نے اسے گرنے سے پہلے ہی تھام لیا۔ شہویر جو شاید مطالعہ کے کمرے سے نکلا تھا اس وقت اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہمیشہ رہنے والی نفرت کی جگہ اس وقت ہلکی سی تشویش نے لے لی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، بس پانی، عنایا نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا اور اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کی۔ تم سے ایک کام ڈھنگ سے نہیں ہوتا، شہویر نے اسے جھڑکنے کے انداز میں کہا، لیکن اس بار اس کے لہجے میں زہر نہیں تھا۔ اس نے عنایا کو بازو سے پکڑا اور زبردستی کمرے میں لے آیا۔ لیٹو یہاں۔ اس نے اسے بیڈ پر بٹھایا اور خود نیچے جھک کر اس کے سینڈل اتارنے لگا۔ عنایا حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شہویر جدون، جو اسے اپنی جوتی کی نوک پر رکھتا تھا، آج اس کے پیروں میں بیٹھا تھا۔ شہویر، آپ یہ کیا؟ خاموشی سے لیٹے رہو، یہ میں تمہارے لیے نہیں اپنے وارث کے لیے کر رہا ہوں۔
اگر اسے کچھ ہوا تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ اس نے وہی پرانا ڈھال استعمال کیا، مگر اس کے ہاتھ بڑی نرمی سے عنایا کے پیروں کا مساج کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھا اور کچن سے اس کے لیے لیموں پانی بنا کر لایا۔ پیو اسے۔ عنایا نے گلاس پکڑتے ہوئے اسے دیکھا۔ آپ کو بنانا آتا ہے؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ شہویر نے مصنوعی غصے سے اسے گھورا۔ زیادہ باتیں مت کرو ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم اس وقت کس حال میں ہو۔ عنایا کے لبوں پر ایک ننھی سی مسکراہٹ آئی جسے دیکھ کر شہویر کا دل ایک پل کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ وہ جلدی سے نظریں پھیر کر صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ ہفتے مزید گزر گئے تھے۔ عنایا کا پیٹ اب نمایاں ہونے لگا تھا۔ ایک رات وہ نیم دراز کتاب پڑھ رہی تھی کہ اسے محسوس ہوا جیسے اندر سے کسی نے اسے دستک دی ہو۔ اس کے چہرے پر ایک جادوئی مسکراہٹ پھیل گئی۔ شہویر کمرے میں داخل ہوا تو اسے یوں مسکراتے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ کیا ہوا؟ شہویر ادھر آئیں جلدی، عنایا نے جوش سے اسے پکارا۔ شہویر بے یقینی سے اس کے قریب بیڈ پر بیٹھا۔ عنایا نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے پیٹ پر رکھ دیا۔ شہویر پہلے تو ہچکچایا، وہ اس قربت کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن جیسے ہی اسے ایک ہلکی سی حرکت محسوس ہوئی اس کا پورا وجود لرز گیا۔ اس کی انگلیاں وہیں جم گئی۔ وہ ایک ننھی سی زندگی تھی، اس کا اپنا خون، اس کا اپنا عکس۔ شہویر کی آنکھوں میں ایک ایسی نمی آئی جسے وہ چھپانا چاہتا تھا مگر چھپا نہ سکا۔ اس نے پہلی بار عنایا کی طرف نفرت کے بغیر دیکھا۔ اس لمحے ان کے درمیان سے وہ دشمنی کی دیوار جیسے غائب ہو گئی تھی۔ یہ ہل رہا ہے۔ شہویر کی آواز سرگوشی جیسی تھی۔ ہاں، یہ آپ کو پہچانتا ہے، عنایا نے دھیرے سے کہا۔ شہویر نے اپنا ہاتھ وہیں رہنے دیا اور دھیرے دھیرے عنایا کے قریب ہوا۔ اس کی سانسیں عنایا کے گالوں کو چھو رہی تھیں۔ کمرے کی مدھم روشنی میں ان دونوں کے درمیان ایک مقناطیسی کھنچاؤ پیدا ہو رہا تھا۔ شہویر نے اپنا دوسرا ہاتھ عنایا کے چہرے پر رکھا اور اس کے ماتھے کو اپنے لبوں سے چھو لیا۔ یہ لمس شہود کا نہیں بلکہ انکہے احساس کا تھا۔ اگلے چند دن شہویر کا رویہ بالکل بدل گیا، حالانکہ وہ ظاہر اب بھی یہی کرتا کہ وہ سب کچھ صرف بچے کے لیے کر رہا ہے۔ ایک شام وہ عنایا کے لیے اس کا پسندیدہ شاہی ٹکڑا لے کر آیا۔ یہ لو، بیگم زرقا نے بھیجا ہے، اس نے جھوٹ بولا، حالانکہ وہ خود شہر کے مشہور حلوائی سے لے کر آیا تھا۔ عنایا نے ایک چمچ کھایا اور آنکھیں بند کر لیں۔ بہت لذیذ ہے۔ شہویر اسے کھاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس کے گلابی لبوں پر لگے میٹھے کی لکیر نے شہویر کے ضبط کا امتحان لینا شروع کر دیا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور اپنے انگوٹھے سے وہ لکیر صاف کی۔ عنایا کا سانس رک گیا۔ شہویر کی نظریں اس کے لبوں پر جمی تھیں۔ تمہارے چہرے پر رونق آ گئی ہے، اس نے مخمور لہجے میں کہا، لیکن یاد رکھنا عنایا، یہ سب صرف اس لیے ہے کہ تم میرے بچے کی ماں ہو، اپنے دل میں کوئی اور وہم مت پالنا۔ اس نے یہ بات کہی تو ضرور، مگر اس کا ہاتھ اب بھی عنایا کی زلفوں سے کھیل رہا تھا۔ وہ اسے آرام کروانے کے بہانے اپنے قریب کر لیتا، اس کا سر اپنے کندھے پر رکھ لیتا، اور جب عنایا سو جاتی تو وہ گھنٹوں اسے تکتا رہتا۔ اسے محسوس ہونے لگا تھا کہ حویلی کے جس کمرے کو وہ صرف ایک قید خانہ سمجھتا تھا، اب وہاں کی ہوا عنایا کی خوشبو کے بغیر اسے ادھورا چھوڑ دیتی تھی۔ وہ اس کے لیے سگریٹ چھوڑ چکا تھا، وہ اس کے لیے گھر جلدی آنے لگا تھا، مگر اس کا غرور اب بھی اسے یہ کہنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا کہ عنایا، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ اس احساس سے ڈر رہا تھا کیونکہ محبت اسے کمزور کر دیتی، اور شہویر جدون کبھی کمزور نہیں ہونا چاہتا تھا۔ شہویر کو ایک ضروری بزنس میٹنگ کے سلسلے میں ہنگامی طور پر شہر سے باہر جانا پڑا تھا۔ اس کے جانے کے چند گھنٹے بعد ہی حویلی میں کہرام مچ گیا۔ عنایا کو شدید درد ذہ شروع ہو چکا تھا۔ بیگم زرقا اسے ہسپتال لے کر پہنچی، جہاں عنایا کے گھر والے بھی اطلاع ملتے ہی پہنچ گئے۔ آپریشن تھیٹر کے باہر بیگم زرقا کی آواز بلند تھی، وارث چاہیے مجھے، اگر اس لڑکی نے ایک بار پھر ہمیں مایوس کیا تو شہویر اسے اسی وقت طلاق دے کر گھر سے نکال دے گا۔ اندر عنایا ہوش و حواس کی جنگ لڑ رہی تھی۔ جب اسے نرس نے بتایا کہ اللہ نے اسے بیٹی دی ہے تو خوشی کے بجائے ایک وحشت نے اسے جکڑ لیا۔ اسے شہویر کی وہ سنگدلانہ شرط یاد آئی، یہ میرا وارث ہے، اسے مارنے کا سوچا بھی تو جان لے لوں گا۔ اسے لگا شہویر اس سے اس کی بیٹی چھین لے گا یا اسے مار دے گا۔ بیگم زرقا نے وارڈ میں آ کر اسے زہریلی نظروں سے دیکھا۔ بیٹی؟ شہویر جدون کی نسل ایک بیٹی آگے بڑھائے گی؟
تم نے میرا سر نیچا کر دیا۔ اب شہویر آئے گا تو تم خود دیکھ لینا وہ تمہارے ساتھ اس منحوس کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ خوف نے عنایا کی عقل پر پردہ ڈال دیا۔ اسے لگا کہ شہویر اسے اور اس کی بچی کو کبھی قبول نہیں کرے گا۔ شدید جسمانی درد اور نکاہت کے باوجود جب سب باہر ڈاکٹر سے بحث میں مصروف تھے، عنایا نے ہمت جمع کی۔ اس نے اپنی نوزائیدہ بچی کو کپڑے میں لپیٹا، اپنے پیٹ کے ٹانکوں کی تپش کو برداشت کیا اور ہسپتال کے پچھلے راستے سے باہر نکل آئی۔ ہر قدم پر اسے لگتا تھا جیسے کوئی خنجر اس کے وجود میں اتر رہا ہو، لیکن اپنی بیٹی کو بچانے کا جنون اسے بھاگنے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ تپتی سڑک پر لنگڑاتی گرتی سنبھلتی شہر کے دوسرے کونے میں اپنی بچپن کی سہیلی کے گھر کی طرف نکل گئی، یہ سوچے بغیر کہ وہ پیچھے کیا چھوڑ کر جا رہی ہے۔ اسی شام شہویر دیوانہ وار ہسپتال کے راہداریوں میں بھاگ رہا تھا۔ وہ اپنا کام ادھورا چھوڑ کر صرف عنایا اور اپنے بچے کے لیے آیا تھا، لیکن وہاں اسے صرف خالی بیڈ اور روتے ہوئے سسرال والے ملے۔ کہاں ہے عنایا؟ میرا بچہ کہاں ہے؟ وہ چلایا۔ شہویر، وہ بیٹی ہوئی تھی، وہ اسے لے کر بھاگ گئی، بیگم زرقا نے بناوٹی افسوس سے کہا۔ شہویر کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، وہ وہیں ہسپتال کے فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رواں تھا۔ بیٹی؟ میری بیٹی ہوئی تھی؟ اس نے دہاڑ مار کر رونا شروع کر دیا تھا۔ عنایا، تم نے ایسا کیوں کیا میری جان؟ کس نے کہا تھا مجھے صرف لڑکا چاہیے؟ مجھے تم چاہیے تھی، مجھے ہمارا بچہ چاہیے تھا۔ اس نے غصے سے بیگم زرقا کی طرف دیکھا۔ آپ نے کہا تھا نا اسے، آپ کے طعنوں نے اسے مجھ سے دور کر دیا۔ میں نے اسے وارث کے نام پر ڈرایا ضرور تھا، مگر میں تو اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ میں تو اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ میری کائنات بن چکی ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح ہسپتال کے ایک ایک کمرے میں اسے ڈھونڈتا رہا، سڑکوں پر اس کا نام پکارتا رہا، مگر عنایا کہیں نہیں تھی۔ 4 سال بعد وقت تھم سا گیا، مگر شہویر کی طرف نہیں تھمی تھی۔ ان 4 سالوں میں شہویر جدوں ایک زندہ لاش بن چکا تھا۔ اس نے اپنی ماں سے بات کرنا چھوڑ دی تھی۔ حویلی کا وہ کمرہ اب بھی ویسا ہی تھا جیسا عنایا چھوڑ کر گئی تھی۔ وہ ہر روز پولیس اسٹیشن اور درگاہوں کے چکر کاٹتا۔ عنایا کے گھر والے شہویر کو اس کا مجرم سمجھتے تھے اور شہویر خود کو۔ بیگم زرقا اب پچھتاوے کی آگ میں جل رہی تھی، کیونکہ ان کا اکلوتا بیٹا اب ان کے لیے ایک اجنبی بن چکا تھا۔ دوسری طرف شہر کے ایک چھوٹے سے کونے میں عنایا اپنی 4 سالہ بیٹی نور کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی۔ وہ ہر روز اخبار میں شہویر کی تصویر دیکھتی، اس کی ڈھلتی رنگت اور اداس آنکھیں دیکھ کر تڑپ اٹھتی، مگر وہ خوف اب بھی اس کے دل میں بیٹھا تھا کہ شہویر اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ شہویر نے ان 4 سالوں میں ایک بار بھی کسی دوسری عورت کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ وہ صرف اس ایک معافی کا منتظر تھا جو شاید اسے کبھی نہ ملتی۔ ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان کے صحن میں دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ عنایا کپڑے سکھا رہی تھی جب 4 سالہ نور بھاگتی ہوئی آئی اور اس کی قمیض کا پلو پکڑ کر کھینچنے لگی۔ نور کی آنکھیں بالکل شہویر جیسی تھیں، وہی گہری، ذہین اور تھوڑی سی مغرور، لیکن ان میں معصومیت کی چمک تھی۔ مما، آج پھر اسکول میں سب کے بابا لینے آئے تھے، میرے بابا کب آئیں گے؟ نور نے معصومیت سے سر جھکا کر پوچھا۔ عنایا کے ہاتھ وہیں جم گئے۔ یہ سوال ایک خنجر کی طرح اس کے دل میں اترا۔ اس نے جھک کر نور کو گود میں اٹھایا اور اس کے ماتھے کو چوما۔ نور، میں نے بتایا تھا نا، آپ کے بابا بہت دور گئے ہیں، اللہ میاں کے پاس کام کرنے۔ عنایا کی آواز بھر گئی۔ تو وہ ہمیں بھول گئے ہیں؟ نور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سارا کہتی ہے جس کے بابا نہیں آتے وہ اس سے پیار نہیں کرتے۔ عنایا نے اسے خود سے بھینچ لیا۔ نہیں میری جان، وہ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ تو اتنے اچھے ہیں کہ جب وہ آئیں گے تو آپ کے لیے ڈھیروں کھلونے لائیں گے۔ وہ جھوٹ بول رہی تھی، مگر یہ جھوٹ اس کی ممتا کی مجبوری تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ جس وارث کے ڈر سے وہ بھاگی تھی، وہ وارث تو شہویر کی جان بن چکا تھا۔ اسی وقت دوسرے شہر میں شہویر اپنے آفس کی بڑی سی کھڑکی کے پاس کھڑا باہر کی رونقیں دیکھ رہا تھا، مگر اس کی نظریں کہیں دور بھٹک رہی تھیں۔ اس کے چہرے پر اب وہ پہلے والا تکبر نہیں تھا، بلکہ ایک مستقل اداسی نے ڈیرا ڈال دیا تھا۔ اس نے میز پر رکھی عنایا کی ایک پرانی تصویر اٹھائی۔ 4 سال عنایا، 4 سال سے میں نے چین کی نیند نہیں سوئی۔ کہاں ہو تم؟ میری بیٹی کیسی ہوگی؟ کیا وہ
تمہاری طرح ضدی ہے کہ میری جیسی خاموش؟ اس نے تصویر پر ہاتھ پھیرا۔ کاش میں اس دن وہ لفظ نہ کہتا، کاش میں تمہیں بتا پاتا کہ تم میری ضرورت نہیں، میری زندگی ہو۔ اس کی ماں بیگم زرقا کمرے میں داخل ہوئی تو شہویر نے فوراً تصویر چھپا دی۔ ان دونوں کے درمیان اب صرف ضرورت کی بات ہوتی تھی۔ شہویر نے انہیں کبھی معاف نہیں کیا تھا اور شاید وہ خود کو بھی معاف نہیں کر پا رہا تھا۔ شام کو عنایہ کی سہیلی مریم اس کے پاس آئی۔ وہ عنایہ کی حالت دیکھ کر اکثر پریشان رہتی تھی۔ عنایہ آخر کب تک؟ مریم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کب تک اس بچی کو جھوٹی کہانیاں سناؤ گی؟ وہ بڑی ہو رہی ہے، وہ اپنے باپ کو مانگتی ہے، اور تم خود کو دیکھو، تم تو جیتے جی مر رہی ہو۔ شہویر کو ایک بار بتا دو، شاید وہ بدل گیا ہو۔ نہیں مریم، عنایہ نے تڑپ کر کہا، وہ شہویر جدون ہے، وہ کبھی نہیں بدلے گا، وہ میری بیٹی مجھ سے چھین لے گا، وہ اسے بھی ایک سودا بنا دے گا۔ میں اپنی نور کو اس نفرت کی آگ میں نہیں جھونک سکتی۔ مریم نے ٹھنڈی آہ بھری۔ تم اسے نفرت کہتی ہو، مگر میں نے سنا ہے وہ آج بھی تمہاری راہ دیکھتا ہے عنایہ۔ کبھی کبھی سچ اتنا کڑوا نہیں ہوتا جتنا ہم اسے بنا لیتے ہیں۔ کچھ دن بعد شہویر نے ایک نئے پروجیکٹ کے سلسلے میں اسی شہر آنا پڑا جہاں عنایہ رہتی تھی۔ وہ اپنی کالی لگژری گاڑی میں بازار سے گزر رہا تھا کہ ٹریفک سگنل پر گاڑی رکی۔ اس کی نظر قریب ہی ایک چھوٹے سے نجی اسکول کے گیٹ پر پڑی جہاں چھٹی ہو رہی تھی۔ بچوں کے ہجوم میں سے اسے ایک چھوٹی سی بچی نظر آئی جو اکیلی ایک بینچ پر بیٹھی اپنی بوتل سے پانی پی رہی تھی۔ اس بچی کا چہرہ، اس کے بیٹھنے کا انداز اور اس کی آنکھوں کی وہ مخصوص چمک، شہویر کا دل زور سے دھڑکا۔ اسے ایسا لگا جیسے وہ اپنا بچپن دیکھ رہا ہو۔ اس نے بے اختیار گاڑی کا دروازہ کھولا اور اس بچی کے پاس چلا گیا۔ ہیلو چھوٹی پری، آپ یہاں اکیلے کیوں بیٹھی ہیں؟ شہویر نے زندگی میں پہلی بار اتنی نرمی سے بات کی تھی۔ نور نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اسے یہ اجنبی بالکل اجنبی نہیں لگا۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس شخص کی خوشبو بہت جانی پہچانی ہو۔ میری مما آ رہی ہوں گی، وہ تھوڑا لیٹ ہو جاتی ہیں، نور نے اعتماد سے جواب دیا۔ شہویر وہیں اس کے پاس زمین پر بیٹھ گیا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام نور ہے۔ نور؟ شہویر کے ذہن میں دھماکہ ہوا۔ اس نے ہمیشہ سوچا تھا کہ اگر اس کی بیٹی ہوتی تو وہ اس کا نام نور رکھتا۔ آپ بہت پیاری ہیں نور۔ اس نے جیب سے ایک چاکلیٹ نکالی۔ یہ لیں، میری طرف سے دوستی کا تحفہ۔ نور نے پہلے ہچکچاہٹ دکھائی، پھر چاکلیٹ لے لی۔ شکریہ انکل، آپ میرے بابا جیسے لگتے ہیں۔ شہویر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ کے بابا کہاں ہیں؟ وہ اللہ میاں کے پاس کام کرتے ہیں، نور نے وہی جواب دیا جو عنایہ نے اسے رٹایا تھا۔ شہویر کا دل کٹ کر رہ گیا۔ اس نے اس بچی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اسے ایک عجیب سا سکون ملا، ایسا سکون جو اسے 4 سالوں میں نصیب نہیں ہوا تھا۔ وہ 3 دن تک مسلسل اسی وقت وہاں آتا رہا۔ وہ دور سے نور کو دیکھتا، اسے آئس کریم یا کھلونے لا کر دیتا اور اس سے باتیں کرتا۔ انکل، کل پھر آئیں گے نا آپ؟ نور نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا۔ ہاں نور، میں ضرور آؤں گا۔ شہویر نے اس کے ننھے ہاتھ کو چوما۔ میں تب تک آؤں گا جب تک آپ کی ماما نہیں آ جاتی۔ تیسرے دن شہویر نے نور کو ایک خوبصورت گڑیا دی تھی۔ نور اتنی خوش تھی کہ وہ شہویر کے گلے لگ گئی۔ اس لمحے شہویر کو لگا جیسے اس کے گناہوں کا کفارہ ادا ہو رہا ہے۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا، مگر جیسے ہی اس نے دور سے ایک عورت کو اپنی طرف آتے دیکھا، وہ جلدی سے اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ وہ ابھی عنایہ کا چہرہ نہیں دیکھ سکا تھا، لیکن اس کے دل کی دھڑکنیں اسے پکار پکار کر کہہ رہی تھی کہ اس بچی کا اس سے کوئی گہرا رشتہ ہے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ جس عورت سے وہ بچ کر بھاگا تھا وہ وہی عنایہ تھی جس کی تلاش میں اس نے اپنی جوانی گنوا دی تھی۔ نور ہاتھ ہلا رہی تھی اور گاڑی کے شیشے سے شہویر اسے دیکھتا ہوا سوچ رہا تھا، اس بچی کی آنکھوں میں مجھے اپنی عنایہ کیوں نظر آتی ہے؟ عنایہ جب اسکول پہنچی تو نور کے ہاتھ میں ایک قیمتی اور بڑی سی گڑیا دیکھ کر اس کے قدم وہیں رک گئے۔ وہ گڑیا اتنی نفیس تھی کہ اس چھوٹے سے شہر کی دکانوں پر ملنا ناممکن تھا۔ نور، یہ کہاں سے آئی؟ عنایہ نے گھبرا کر پوچھا۔ وہی انکل مما جو روز آتے ہیں، وہ بہت اچھے ہیں، بالکل میرے بابا جیسے لگتے ہیں، انہوں نے مجھے دی ہے، نور نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا۔ عنایہ کے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی۔ کون سے انکل نور؟ وہ کیسے دکھتے ہیں؟ نور نے اپنی ننھی انگلیوں سے ہوا میں لکیر بنائی۔ وہ بہت اونچے ہیں، کالی گاڑی میں آتے ہیں اور ان کی آنکھیں بالکل میری جیسی ہیں۔ عنایہ کا دل ڈوب گیا۔ آنکھیں میری جیسی ہیں؟ یہ جملہ اس کے لیے کسی ایٹم بم سے کم نہیں تھا۔ کیا شہویر اسے ڈھونڈ چکا تھا؟
کیا وہ اس کی بچی کو غرغلا رہا تھا؟ وہ نور کو بازو سے پکڑ کر تیزی سے گھر کی طرف بھاگی۔ گھر پہنچ کر اس نے مریم کو بلایا۔ عنایہ کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ مریم، وہ یہاں ہے، شہویر یہاں ہے، اس نے نور کو دیکھ لیا، وہ اسے چیزیں دلا رہا ہے، وہ مجھ سے میرا بچہ چھین لے گا۔ مریم نے اسے کندھوں سے تھاما۔ ہوش کرو عنایہ، اگر وہ شہویر ہوتا تو کیا اب تک تمہارے گھر نہ پہنچ چکا ہوتا؟ شاید کوئی اور ہو، یا شاید قسمت تمہیں ایک موقع دے رہی ہو۔ نہیں، وہ شکاری ہے مریم، وہ بدلہ لینا جانتا ہے، محبت نہیں۔ عنایہ روتے ہوئے مسلح پر بیٹھ گئی۔ اس کی سسکیاں دیواروں سے ٹکرا رہی تھیں۔ اگلے دن شہویر کا دل قابو میں نہیں تھا۔ وہ کام پر جانے کے بجائے پھر اسے اسکول کے باہر کھڑا تھا۔ آج اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ اس بچی کی ماں سے ملے گا اور پوچھے گا کہ اس نے اس پری جیسی بچی کے باپ کے بارے میں کہ وہ اللہ میاں کے پاس ہیں ایسا کیوں کہا۔ اسکول کی گھنٹی بجی۔ بچے باہر نکلنے لگے۔ شہویر کی نظریں نور کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ نور نظر آئی، مگر آج وہ اکیلی نہیں تھی۔ اس کا ہاتھ ایک عورت نے تھام رکھا تھا جس نے چادر سے اپنا چہرہ آدھا ڈھانپ رکھا تھا، مگر اس کی چال، اس کی قامت، شہویر کا سانس سینے میں قید ہو گیا۔ عنایہ، اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ عنایہ نے جیسے ہی وہ جانی پہچانی آواز سنی، اس کے قدم بوجھل ہو گئے۔ اس کے قدم بوجھل ہو گئے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ چند فٹ کے فاصلے پر شہویر جدون کھڑا تھا۔ 4 سال بعد وہی چہرہ، وہی روب، مگر اس کی آنکھوں میں آج وہ نفرت نہیں تھی جس سے ڈر کر عنایہ بھاگی تھی۔ وہاں تو پچھتاووں کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ شہویر دھیرے دھیرے سے اس کے طرف بڑھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ عنایہ، کیا یہ تم ہو؟ عنایہ نے نور کا ہاتھ سختی سے جکڑا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ مجھ سے دور رہو شہویر جدون، قریب مت آنا۔ عنایہ، میری بات تو سنو۔ شہویر نے التجا کی۔ کچھ نہیں سننا مجھے، تم نے میرا سودا کیا تھا، تم نے میری قیمت لگائی تھی، اب کیا لینے آئے ہو؟ یہ میری بیٹی ہے، صرف میری، عنایہ نے چیخ کر کہا، اور نور کو گود میں اٹھا کر تیزی سے گلیوں کی طرف بھاگ نکلی۔ شہویر وہیں ساکت کھڑا رہ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کے گالوں پر لکیریں بنا رہے تھے۔ اسے خوشی تھی کہ عنایہ زندہ ہے۔ اسے خوشی تھی کہ عنایہ زندہ ہے۔ اسے خوشی تھی کہ نور اس کی اپنی بیٹی ہے، لیکن اسے دکھ تھا کہ اس کی محبت، اس کی زندگی اسے دیکھ کر ایسے بھاگی جیسے کسی درندے کو دیکھ کر بھاگتی ہے۔ میں درندہ نہیں رہا عنایہ، میں بدل گیا ہوں۔ وہ وہیں سڑک پر بڑبڑایا۔ عنایہ گھر پہنچ کر دروازے کو کنڈیاں لگانے لگی۔ وہ ہانپ رہی تھی، اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ نور ڈر کر رونے لگی۔ ماما، وہ انکل تو اچھے تھے، آپ کیوں بھاگ رہی ہیں؟ وہ اچھے نہیں ہیں نور، وہ ہمیں الگ کر دیں گے۔ عنایہ نے نور کو سینے سے لگا لیا۔ اسی رات شہویر نے اس شہر کا ایک ایک کوچہ چھان مارا۔ اس نے اپنے تمام ذرائع استعمال کیے اور آخر کار آدھی رات کے وقت اسے وہ چھوٹا سا گھر مل گیا جہاں عنایہ رہائش پذیر تھی۔ وہ گھر کے باہر خاموشی سے کھڑا رہا۔ سرد رات کی ہوا اس کے زخموں کو ہرا کر رہی تھی۔ اس نے دیوار سے ٹیک لگائی اور وہیں فرش پر بیٹھ گیا۔ تم نے مجھ سے 4 سال میری بیٹی چھپائی عنایہ، تم نے مجھے اس کے پہلے لفظ، اس کے پہلے قدم کی خوشی سے محروم رکھا۔ کیا میری سزا اتنی بڑی تھی؟ اس نے اپنے ہاتھ کی لکیروں کو دیکھا۔ تم کہتی ہو میں نے تمہاری قیمت لگائی، ہاں میں گناہ گار ہوں، میں نے تمہیں تکلیف دی، مگر کیا ان 4 سالوں کا میرا رونا تمہیں نظر نہیں آیا؟ اندر کمرے میں عنایہ بھی جاگ رہی تھی۔ اسے دیوار کے پار شہویر کے سگریٹ کی خوشبو آ رہی تھی۔ اسے پتہ تھا وہ باہر ہے۔ مریم نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ عنایہ، وہ باہر سردی میں بیٹھا ہے۔ وہ شہویر جدون جس کے ایک اشارے پر لوگ جھکتے تھے، آج وہ تمہاری دہلیز پر خاک چھان رہا ہے۔ کیا اب بھی تمہیں لگتا ہے کہ وہ صرف وارث کے لیے آیا ہے؟ عنایہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے دل میں ایک طرف ممتا کا خوف تھا اور دوسری طرف وہ پرانی محبت جو دب کر بھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ کہانی اب ایک ایسے موڑ پر تھی جہاں ایک طرف انا کی دیوار تھی اور دوسری طرف ٹوٹے ہوئے جذبوں کی پکار۔ شہویر نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب یہاں سے تب ہی جائے گا جب عنایہ اسے معاف کرے گی یا پھر اسے ہمیشہ کے لیے ٹھکرا دے گی۔ لیکن کیا عنایہ اسے معاف کر پائے گی، یا بیگم زرگاہ کی وہ پرانی سازشیں ایک بار پھر ان کے درمیان دیوار بن جائیں گی؟ سسپینس ابھی باقی تھا۔
اگلی صبح ایک نیا طوفان لے کر آئی۔ شہویر حویلی کا شہزادہ کہلانے والا شخص آج ایک عام سے کرائے کے مکان کے باہر گلی میں رات بھر جاگنے کے بعد بکھرے بالوں اور سرخ آنکھوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ عنایہ نے ڈرتے ڈرتے کھڑکی کا پردہ سرکایا۔ باہر شہویر ویسے ہی کھڑا تھا جیسے کہ گنہگار اپنی سزا کا منتظر ہو۔ اسے یوں دیکھ کر عنایہ کے دل میں ایک ٹھیس سی اٹھی، مگر ماضی کے زخم اب بھی ہرے تھے۔ ماما، وہ والے بابا باہر کیوں بیٹھے ہیں؟ کیا وہ تھک گئے ہیں؟ نور نے معصومیت سے پوچھا۔ وہ صبح سے کھڑکی کے پاس کھڑی شہویر کو دیکھ رہی تھی۔ میں انہیں پانی دے آؤں؟ نہیں نور، اندر آؤ۔ عنایہ نے اسے سختی سے پیچھے کھینچا۔ مریم جو رات بھر عنایہ کے پاس ہی رکی تھی، اب اس سے رہا نہ گیا۔ عنایہ، وہ شخص رات بھر اس سردی میں باہر بیٹھا رہا۔ وہ شہویر جدون ہے جس کی ایک اشارے پر شہر رک جاتا تھا۔ اس کی انا کہاں گئی؟ اس کا وہ تکبر کہاں گیا؟ یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ مریم، تم نہیں جانتی اس کے پیچھے اس کا کوئی اور منصوبہ ہوگا۔ عنایہ نے خود کو یقین دلانا چاہا، مگر اس کی آواز لرز رہی تھی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ دستک اتنی دھیمی تھی کہ اس میں شہویر کی عاجزی صاف جھلک رہی تھی۔ عنایہ نے مریم کے منع کرنے کے باوجود دروازہ کھولا۔ سامنے شہویر کھڑا تھا۔ اس کا حلیہ دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ وہی مغرور انسان ہے۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ عنایہ نے سرد لہجے میں پوچھا۔ کیا اب بھی کوئی قیمت لگانی باقی رہ گئی ہے؟ شہویر کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر اس کے گال پر ٹھہر گیا۔ میں قیمت لگانے نہیں، اپنی زندگی کی بھیک مانگنے آیا ہوں عنایہ، اس نے لرزتی آواز میں کہا۔ ان 4 سالوں میں نے ہر دن خود کو مارا ہے۔ میں نے اس حویلی کے ہر کونے میں تمہیں ڈھونڈا ہے۔ تمہیں میرا وارث چاہیے تھا نا؟ عنایہ نے تلخی سے ہنستے ہوئے نور کو آگے کیا۔ یہ دیکھو، یہ ہے تمہارا وارث، ایک بیٹی جس کے بارے میں تمہاری ماں کہتی تھی کہ یہ شہویر جدون کا سر جھکا دے گی۔ اب کیا کرو گے؟ اسے بھی کہیں بیچ دو گے؟ شہویر وہیں دہلیز پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ نور ڈر کر عنایہ کے پیچھے چھپ گئی۔ عنایہ، مجھے وارث نہیں چاہیے تھا، مجھے کبھی نہیں چاہیے تھا۔ شہویر نے روتے ہوئے اس کے پلو تھامنے کی کوشش کی۔ میں نے وہ سب نفرت میں کہا تھا، کیونکہ مجھے صلح کے نام پر ملنے والا رشتہ قبول نہیں تھا، مگر جس دن تم بھاگی اس دن مجھے پتہ چلا کہ شہویر جدون کی تو اپنی کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ میں تو تمہارے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتا۔ نور دھیرے سے آگے بڑھی اور اپنے ننھے ہاتھوں سے شہویر کے آنسو پونچھے۔ بابا، اب روئے مت۔ ماما کہتی ہیں اللہ میاں کے پاس کام کرنے والے لوگ روتے نہیں ہیں۔ شہویر نے تڑپ کر نور کو سینے سے لگا لیا۔ میں کہیں نہیں گیا تھا میری جان، میں تمہارے پاس آنے کے لیے راستہ ڈھونڈ رہا تھا۔ اس منظر نے مریم کی آنکھوں میں بھی آنسو لا دیے، مگر عنایہ ابھی بھی پتھر بنی کھڑی تھی۔ شکوے کرنے ہیں نا تمہیں؟ شہویر نے نور کو چھوڑ کر عنایہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ پرانی شہود یا غصہ نہیں تھا، صرف درد تھا۔ آؤ کرو شکوے، مارو مجھے، کہو کہ میں نے تمہاری زندگی برباد کی، میں نے تمہارے حمل کے دوران تمہیں تانے دیے، میں نے تمہیں پیسوں کی پیشکش کی، میں سب مانتا ہوں، میں مجرم ہوں عنایہ، تم نے مجھ سے میری بیٹی کے 4 سال چھین لیے۔ شہویر، عنایہ اب پھٹ پڑی تھی۔ تمہیں پتہ ہے میں نے کن حالات میں اسے پالا ہے؟ جب اسے بخار ہوتا تھا اور میں اکیلی ہسپتال کی راہداریوں میں روتی تھی، تب کہاں تھے تم؟ جب یہ اپنے بابا کا پوچھتی تھی اور میں اسے جھوٹ بول کر بہلاتی تھی، تب تمہارا وہ خاندانی وقار کہاں تھا؟ میں وہیں تھا عنایہ، تمہارے دیے ہوئے غموں کی آگ میں جل رہا تھا۔ شہویر نے تڑپ کر جواب دیا۔ میں نے ان 4 سالوں میں حویلی میں روشنی نہیں ہونے دی۔ میری ماں ہر روز مجھ سے معافی مانگتی ہے، مگر میں نے انہیں کبھی معاف نہیں کیا، کیونکہ ان کی وجہ سے تم مجھ سے دور ہوئی۔ وہ اس کے اور قریب آیا۔ عنایہ، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، اگر تم چاہتی ہو کہ میں یہاں سے چلا جاؤں اور کبھی واپس نہ آؤں تو میں چلا جاؤں گا، مگر جانے سے پہلے صرف ایک بار کہہ دو کہ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو۔ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہو کہ شہویر، تمہارے لیے میرے دل میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ عنایہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں صرف تڑپ تھی۔ اسے یاد آیا وہ لمحہ جب شہویر نے پہلی بار اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھا تھا، وہ لیمو پانی بنا کر لانا، وہ چھپ کر میٹھا کھلانا، وہ سب بھی تو سچ تھا نا؟ میں تم سے نفرت کرنا چاہتی ہوں شہویر۔ عنایہ کی آواز ڈوب گئی۔ مگر میں کیا کروں؟ اس کمبخت دل نے کبھی تمہارے خلاف گواہی ہی نہیں دی۔ شہویر نے بے اختیار عنایہ کا ہاتھ تھام کر اپنے دل پر رکھا۔ یہ دیکھو، یہ کیسے دھڑک رہا ہے، یہ تمہارے لیے دھڑکتا ہے۔ مجھے ایک موقع دو عنایہ، بدلے کے لیے نہیں بلکہ اس محبت کے لیے جو میں تمہیں کبھی دے نہ سکا۔ نور نے دونوں کے ہاتھ پکڑ لیے۔ ماما، کیا اب بابا ہمارے ساتھ
گھر کے اندر رہیں گے؟ فضا میں ایک عجیب سا سکون چھا گیا۔ 4 سال کی جدائی، نفرت اور پچھتاووں کے بعد آج پہلی بار شہویر جدون نے اپنی انا کی قربانی دے کر اپنی محبت کو جیت لیا تھا، مگر ابھی حویلی واپس جانا اور بیگم زرکا کا سامنا کرنا باقی تھا، جہاں سے یہ سب شروع ہوا تھا۔ حویلی کی دہلیز پر آج 4 سال بعد رونق لوٹی تھی، مگر یہ وہ رونق نہیں تھی جو شور و غل سے آتی ہے، یہ تو سکون کی خاموشی تھی جو طوفان کے تھم جانے کے بعد نصیب ہوتی ہے۔ شہویر عنایہ کا ہاتھ تھامے اور دوسری گود میں نور کو لیے حویلی میں داخل ہوا۔ بیگم زرکا سامنے کھڑی تھی، ان کا چہرہ پچھتاووں کی گرد سے اٹا ہوا تھا۔ جیسے ہی ان کی نظر نور پر پڑی جو بالکل شہویر کا عکس تھی، ان کے ہاتھ لرزنے لگے۔ شہویر، یہ… ان کی آواز میں لرزش تھی۔ یہ وہ وارث ہے ماں، جسے آپ نے بیٹی ہونے کے جرم میں ٹھکرا دیا تھا۔ شہویر کا لہجہ سرد تھا، مگر اس میں اب وہ پرانی تلخی نہیں تھی، صرف ایک حقیقت تھی۔ یہ نور شہویر جدون ہے، میری زندگی کا حاصل۔ بیگم زرکا نے تڑپ کر قدم بڑھایا اور نور کو دیکھ کر رونے لگی۔ مجھے معاف کر دو عنایہ، میں نے نسلوں کے غرور میں اپنی نسل کو ہی برباد کر دیا تھا۔ وہ عنایہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گئی۔ عنایہ، جس کا دل ان 4 سالوں میں بہت کچھ سہ کر نرم ہو چکا تھا، نے آگے بڑھ کر اپنی سانس کو تھاما۔ ماں جی، جو بیت گیا وہ ایک خواب تھا، اب جو ہے وہ حقیقت ہے۔ اس نے شرافت سے ان کے سر پر ہاتھ رکھا۔ حویلی کے دیواروں نے آج پہلی بار نفرت کے بجائے محبت کی گواہی دی۔ کچھ دن گزر گئے، حویلی کا ماحول اب بدل چکا تھا۔ شہویر، جو کبھی بات بات پر گرجتا تھا، اب اپنی بیٹی کے اشاروں پر ناچتا تھا۔ ایک شام شہویر لان میں بیٹھا فائل دیکھ رہا تھا کہ نور بھاگتی ہوئی آئی اور اس کی گود میں گھس گئی۔ بابا، اب ماما کو ڈانٹیں، وہ مجھے چاکلیٹ نہیں دے رہی۔ شہویر نے فائل ایک طرف پٹک دی اور سنجیدگی سے نور کو دیکھا۔ اچھا، ماما کی اتنی ہمت! ٹھہریں، ابھی انہیں بلاتے ہیں۔ عنایہ پیچھے سے پلیٹ لیے آ رہی تھی۔ شہویر، اسے شہ مت دیں، اس کے دانت خراب ہو جائیں گے۔ دیکھیے بابا، ماما ہمیشہ ایسے ہی کرتی ہیں۔ نور نے شہویر کی گردن پہ ہاتھ ڈال کر منہ بسوڑا۔ شہویر نے مسکرا کر عنایہ کو دیکھا۔ عنایہ، اب تو اسے وہ سب کچھ ملے گا جو اسے ان 4 سالوں میں نہیں مل سکا، چاہے وہ چاکلیٹ ہو یا باپ کی محبت۔ عنایہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ یہ وہی شہویر تھا جو کبھی اولاد کو سودا کہتا تھا، اور آج وہ اپنی بیٹی کی ایک مسکراہٹ پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھا۔ رات کے وقت جب نور سو گئی، شہویر اور عنایہ ٹیرس پر کھڑے آسمان کو تک رہے تھے۔ فضا میں خاموشی تھی، مگر دلوں میں باتوں کا سیلاب۔ عنایہ، شہویر نے دھیرے سے اسے پکارا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ کبھی کبھی مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ سب پھر سے کوئی خواب نہ ہو۔ میں ڈرتا ہوں کہ جب میری آنکھ کھلے گی تو تم پھر کہیں دور جا چکی ہوگی۔ عنایہ نے شہویر کے کندھے پر سر رکھا۔ وہ جدائی تھی، وہ جدائی بھی شاید ضروری تھی شہویر۔ اگر وہ نہ ہوتی تو ہمیں ایک دوسرے کی قدر کبھی نہ ہوتی۔ آپ کو پتہ ہے، میں نے ان 4 سالوں میں ہر رات آپ سے باتیں کی ہیں۔ مجھ سے؟ شہویر نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، اس چاند کو دیکھ کر میں اسے کہتی تھی کہ جاؤ اور شہویر کو بتاؤ کہ عنایہ آج بھی اس کی راہ دیکھ رہی ہے۔ عنایہ کی آواز بھرا گئی۔ شہویر نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ میں کتنا بد نصیب تھا عنایہ کہ تم میرے پاس تھی اور میں تمہیں پہچان نہ سکا۔ میں نے تمہیں تکلیف دی، تمہیں قیمتوں میں تولا کہ تم مجھے واقعی معاف کر چکی ہو۔ عنایہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اب صرف اس کی محبت اس کے لیے پناہ تھی۔ محبت میں معافی نہیں ہوتی شہویر، صرف احساس ہوتا ہے، اور آپ کا یہ احساس ہی میرے لیے کافی ہے۔ کچھ دیر بعد شہویر نے جھک کر عنایہ کے کان میں سرگوشی کی۔ نور کہہ رہی تھی اسے ایک بھائی چاہیے۔ عنایہ شرم سے لال ہو گئی اور اسے ہلکا سا دھکا دیا۔ شہویر، آپ بھی نا، ابھی تو وہ چھوٹی ہے۔ شہویر نے اسے دوبارہ اپنی طرف کھینچا۔ اس بار اس کی گرفت میں ایک جادوئی تپش تھی۔ میں سنجیدہ ہوں عنایہ، میں وہ سارے دکھ مٹانا چاہتا ہوں جو میں نے تمہیں دیے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ حویلی اب صرف خوشیوں کے شور میں گونجے۔ اس نے عنایہ کے ماتھے پر ایک طویل بوسہ ضبط کیا، جیسے وہ اس کی روح پر اپنی محبت کی مہر لگا رہا ہو۔ تم میری زندگی کی وہ کتاب ہو جس کا ہر لفظ میں نے اپنی آنکھوں سے لکھا ہے، اور اب میں اس کتاب کا اختتام صرف خوشی پر دیکھنا چاہتا ہوں۔ عنایہ نے مسکرا کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھا، جہاں شہویر کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ دھڑکن پکار پکار کر کہہ رہی تھی کہ اب نہ کوئی قیمت ہوگی، نہ کوئی سودا،
اور نہ ہی کوئی جدائی۔ آسمان پر چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا اور نیچے زمین پر دو ٹوٹے ہوئے دل ایک مکمل داستان بن چکے تھے۔ عورت کائنات کے رنگوں میں اگر سب سے گہرا اور پراسرار رنگ کوئی ہے تو وہ عورت ہے۔ اللہ پاک نے عورت کے خمیر میں وہ شدت رکھی ہے جو کسی اور وجود میں نہیں۔ ایک لڑکی جب بہترین دوست بنتی ہے تو وہ آپ کے خاموش دکھوں کی سچی رازدار بن جاتی ہے۔ وہ آپ کی مسکراہٹ کے پیچھے چھپے کرب کو بھی پہچان لیتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، ایک عورت کا ظرف بہت بڑا ہوتا ہے مگر اس کے جذبات بہت نازک۔ اگر ایک لڑکی کسی سے محبت کرنے پر آئے تو وہ اپنی ہستی، اپنی انا اور اپنی خوشیاں تک قربان کر دیتی ہے۔ وہ ٹوٹ کر بکھرنا تو جانتی ہے مگر پیچھے ہٹنا نہیں سیکھتی۔ لیکن اگر وہی لڑکی نفرت کرنے پر آ جائے تو اس کی نفرت اس کی محبت سے بھی زیادہ شدید اور تھیکی ہوتی ہے۔ وہ اپنے دل کے دروازے اس طرح بند کرتی ہے کہ پھر وہاں دستک دینے والوں کو صرف خاموشی ہی ملتی ہے۔ آپ ایک عورت کو جیسا دیکھنا چاہتے ہیں اسے ویسا ہی احساس دیں۔ وہ ایک ایسا آئینہ ہے جس میں آپ کو اپنا ہی عکس نظر آتا ہے۔ اگر آپ اسے محبت دیں گے، عزت دیں گے اور اسے سراہیں گے تو وہ دنیا کی بہترین شریک سفر ثابت ہوگی۔ لیکن اگر آپ اسے تلخی، طنز اور برائی دیں گے تو وہ خود کو ویسا ہی بنا لے گی۔ وہ وہی کچھ لوٹاتی ہے جو اسے دیا جاتا ہے۔ اسے اچھا کہو گے تو وہ آپ کے گھر کو جنت بنا دے گی، اسے برا کہو گے تو وہ پتھر بن جائے گی۔ کائنات کی تخلیق کا وہ لمحہ یاد کریں جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے تھے۔ اللہ پاک چاہتا تو ان کی تنہائی دور کرنے کے لیے کوئی بہترین دوست، کوئی بھائی یا کوئی بہن بھیج سکتا تھا، مگر اللہ نے ان کی تسکین کے لیے بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مرد کے لیے دنیا کا سب سے معتبر، قریبی اور سکون بخش رشتہ اس کی بیوی کا ہے۔ بیوی صرف ایک رشتہ نہیں بلکہ ایک سکون ہے، ایک ڈھال ہے۔ محبت دو گے تو محبت پاؤ گے، کیونکہ عورت وفا کی وہ کتاب ہے جسے صرف احترام کی زبان سمجھ آتی ہے۔